سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہے جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ ایک مریض کی ٹانگ کے درد کا یعنی شیاٹیکا کا جو کمر سے آتا ہے علاج یہ کر رہے ہیں کہ اس کی گھٹنے کے نیچے ایک شریان ہے، وین ہے، اس کے اندر وہ بلیڈ چبوتے ہیں اور وہاں سے بلڈ نکلتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلڈ جیسے جیسے نیچے بہتا جاتا ہے سارے مسئلے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ علاج ہے کیا؟ جدید علاج کیا ہے کمر درد کا، شیاٹیکا کا، اور پرانا علاج جو طب یونانی جس کو کہا جاتا ہے یا پرانے وقتوں کا علاج جو ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اور یہ پرانے علاج کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، نئے علاج کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، آج ویڈیو میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر عبدالباسط ہوں، کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن۔ آج میں نے آپ کے ساتھ ایک سوشل میڈیا کی وائرل ویڈیو کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک صاحب ہیں جو شیاٹیکا کا علاج کر رہے ہیں۔ شیاٹیکا کیا درد ہے جو کمر سے ٹانگ میں نیچے کی طرف آتا ہے، اسے عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ شیاٹیکا درد کہتے ہیں۔ وہ علاج اس طرح کر رہے ہیں کہ انہوں نے مریض کو کھڑا کیا ہوا ہے اور ان کے جو کاف مسلز ہیں، جو ہم پنڈلی ہوتی ہے گھٹنے کے نیچے، اس کے پیچھے بلیڈ کے ساتھ ایک کٹ لگاتے ہیں، وہاں سے شریان میں سے خون نکلتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ جب اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف تنقید شروع ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ہسٹورک بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جو جدید طریقہ علاج ہے وہ کیا ہے۔ یہ جو علاج ہے اس کو کہا جاتا ہے فسد۔ فسد کا لفظ نکلا ہے فاسد مادوں سے۔ آج سے کئی سال پہلے، کئی دہائیاں پہلے، جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو شیاٹیکا کا درد ہے یا جو ٹانگ کا درد ہے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا ارق النساء۔ ارق النساء لفظ جو ہے وہ استعمال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ارق کا مطلب ہے رگ یعنی شریان، اور نساء کا مطلب بھول جانا۔ عام طور پہ لوگ اس کو کہتے ہیں شاید عورتوں کی بیماری نساء لفظ سے، لیکن اس کا مطلب عورت نہیں تھا، اس کا مطلب تھا بھول جانا۔ ایسا درد جو اتنی شدت کا ہوتا تھا کہ اس میں انسان اپنے باقی مرض بھول جاتا تھا، تو اسے کہا جاتا تھا ارق النساء۔ ارق النساء درد جو تھا، جب سائنس نے جس طرح میں نے آپ کا اتنی ترقی نہیں کی تھی تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ نروز اور وینس یعنی اعصابی پٹھے جو دماغ سے آتے ہیں اور شریانیں جو ہارٹ سے آتی ہیں وہ ایک ہی چیز ہیں، ان کو الگ الگ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ٹانگ میں جو درد آتا تھا جس کا سورس اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمر میں ہوتا ہے، یعنی ٹانگ میں جو درد نیچے کی طرف آتا ہے وہ اکثر لوگ بلکہ میرے پاس آ کے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ٹانگ کا ایکس رے کروانا ہے۔ وہ درد ٹانگ میں تو آتا ہے لیکن اس کا سورس آپ کی کمر میں ہوتا ہے، کیونکہ کمر میں جو موڑے ہیں اور ڈسکیں ہیں ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، مسلز میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور اوپر سے جو حرام مغز کا حصہ ہے وہ چبھنا شروع ہو جاتا ہے، پیچھے کمر میں درد آنے لگ جاتا ہے، اور وہاں سے جو نروز نکل کے دونوں ٹانگوں میں آ رہی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ جیسے اوپر ایک پانی کی بڑی ٹینکی ہے تو اس سے جو پائپ نیچے آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ درد جو ہے وہ ٹریول کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اوپر اگر مسئلہ ہوگا تو پھر نیچے بھی درد آنا شروع ہو جائے گا۔ شیاٹیکا کی وجہ ہمیشہ آپ کی کمر میں ہوتی ہے، آپ کی ٹانگ میں نہیں ہوتی۔ لیکن اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ نرو اور وین ایک ہی چیز ہے، نس اور شریان ایک ہی چیز ہے، تو اس کے درد کی بنیادی وجہ بعض فاسد مادے ہیں جو خون میں جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ فاسد مادے خون میں جمع ہونے کی وجہ سے پوری ٹانگ میں درد جاتا ہے اور پوری ٹانگ سون ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں کیڑیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تب کا ٹائم تھا جب MRI ایکس رے نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت وہ کیا کرتے تھے پرانے یونانی حکیم اور پرشین حکیم کہ وہ فاسد مادوں کو نکالنے کے لیے بلیڈ لے کے خون کے اندر ایک کٹ لگاتے تھے اور اس سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ سارے فاسد مادے نکل گئے ہیں، بہہ گئے ہیں، لہٰذا ساتھ ہی درد بھی نکل گیا ہے۔ اچھا، اس سے مریض کو فائدہ بھی ہو جاتا تھا، اب بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ بڑی دلچسپ چیز ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں 3-4 فیکٹرز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اسے کہتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ۔ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کو ہم کوئی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ یقین کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ لیتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ نمبر 2 اینڈورفنز ریلیز۔ سڈن شارپ کٹ جب بلیڈ کا لگتا ہے تو اینڈورفنز نکلتے ہیں، وہ پین ریلیورز کے طور پہ کام کرتے ہیں، پین کلرز کے طور پہ کام کرتے ہیں، آپ کا درد کچھ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے پیشنٹ کا تھوڑا سا، جب پیشنٹ کھڑا ہے اور اس کے وہ سٹیب کیا جاتا ہے تو اس کا بلڈ نکلتا ہے، تو اس کا بلڈ پریشر کم ہونے سے بھی اس کو تھوڑا سا ریلیف فیل ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کا درد کم ہو گیا۔ یہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے لوگ اس سے خوش ہو جاتے تھے۔ اور پھر ایک اور وجہ، 60-70% کمر درد اور ٹانگ کا درد ایسا ہے جو دوائیوں سے بعض اوقات بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے ٹھیک ہو جاتا ہے۔
اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کا ٹریٹمنٹ اس کیٹیگری میں آتا ہو اور وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہو اور انہوں نے کسی وقت یہ علاج بھی کروایا ہو، وہ اپنی کامیابی کا کریڈٹ دیتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو، اور پرانے وقتوں میں دیتے تھے۔ اب کیا ہے، اب سائنس نے جب ترقی کی تو پھر یہ رواج نہیں رہا کہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ کو موروں کا مسئلہ ہے۔ اب ہمیں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو چوتھے مورے کا مسئلہ ہے یا پانچویں مورے کا مسئلہ ہے۔ اب سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے ود دا ہیلپ آف MRI کہ آپ کو ڈسک کا مسئلہ ہے یا مورے کا مسئلہ ہے۔ پھر ڈسک کے اندر وہ فردر ہمیں بتاتی ہے کہ L5S1 کی ڈسک ہے یا L45 کی ڈسک ہے۔ پھر اس سے فردر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈسک جو ہے وہ 10% خراب ہے، 20 30 40 وہ کتنی پیچھے ہے، حرام مغز میں کتنی چبھ رہی ہے، اس کی وجہ سے جو نروز ہیں وہ کتنی ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈسک جو ہے وہ سینٹرل ہے یا پیرا سینٹرل ہے، یعنی وہ سینٹر سے باہر نکلی ہے یا سائیڈ سے باہر نکلی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل ہمیں کسے پتہ چلتی ہے؟ نالج سے، سائنس سے۔ سائنس نے جب اتنی ترقی کی تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ پیچھے چلی گئیں، لیکن بعض علاقوں میں، بعض جگہوں پہ آج بھی یہ ٹریٹمنٹ یوز ہوتا ہے، اور صرف پاکستان میں یوز نہیں ہوتا بلکہ مڈل ایسٹ کے بعض ممالک میں بھی یوز ہوتا ہے، ایشیا کے بعض ممالک میں یوز ہوتا ہے، امریکہ میں بعض جگہوں پہ یہ ٹریٹمنٹ یوز ہو رہا ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی۔ اب میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا بتاؤں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ نمبر 1، انفیکشن اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ جب آپ ایک ان ہائیجینک کنڈیشن کے اندر، ایسی سچویشن میں جہاں آپ کھڑے ہیں اور ایک بلیڈ کھول کے وہ سٹیب کر دیتے ہیں بلیڈ آپ کی شریان کے اندر، تو وہاں سے جب بلڈ نکلتا ہے تو آپ کو انفیکشن ہونے کا چانس بہت ہے۔ نمبر 2، سیلولائٹس کا چانس بہت ہے۔ اب سیلولائٹس کیا ہے؟ انفیکشن تو چھوٹا مسئلہ ہے، سیلولائٹس ایک ایسا مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کی پوری ٹانگ جو ہے وہ سوج جاتی ہے، اس کے پٹھے جو ہیں، مسلز جو ہیں ان کی انفیکشن ہو جاتی ہے، اور پھر اگر اس کو بر وقت ٹھیک نہیں کیا جاتا تو ٹانگ کٹنے تک نوبت آ جاتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لاہور جب پیشنٹ پہنچتا ہے کوئی 20 دن 25 دن کے بعد، تو اس کی ٹانگ اتنی گندی ہو چکی ہوتی ہے، خراب ہو چکی ہوتی ہے، اس میں اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ پھر ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی آپ اپنی ٹانگ کٹوا لیں۔ یہ دراصل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ سیلولائٹس کا بر وقت علاج نہیں کیا جاتا، اور اس سیلولائٹس کی ایک بڑی وجہ یہ ٹریٹمنٹ ہے۔ نمبر 2، پھر کیا ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ سے، اس سے کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں جو اس کی وجہ ہی نہیں ہے، یعنی شریان جو ہے وہ آپ کی شیاٹکا کی ریزن ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اسلام آباد جانا ہے اور آپ اپنا جو گاڑی جو ہے وہ کسی اور طرف ڈال لیں، کراچی کی طرف ڈال لیں، اور آپ سمجھیں کہ آپ کو منزل مل جائے گی۔ لہٰذا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ شیاٹکا، عرق النساء کا جو سورس ہے وہ آپ کی کمر ہے، کمر کے پٹھے ہیں، کمر کے مورے ہیں، کمر کی ڈسک ہے، جس کو ڈاکٹرز MRI ایکس رے کے ساتھ ایڈوائز کرتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کو ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں۔ یہ جو ٹریٹمنٹ آپ مختلف جگہوں سے لیتے ہیں یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہو۔ اور ہمارے جو لوگ یہ علاج کرتے ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وقت بدل گیا ہے، آپ نہیں اس کا پراپر مطالعہ کر سکے یا نالج لے سکے تو آپ گوگل سے، یوٹیوب سے اس کا ٹریٹمنٹ سیکھیں، پڑھیں، اور پھر جو ٹریٹمنٹ اب اس وقت جو ماڈرن ہے اس کی طرف آنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے ٹریٹمنٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پھر اپنا نقصان کرواتے ہیں، اور پھر اپنی ڈسک کا معاملہ اتنا خراب کروا لیتے ہیں کہ پھر آپ کے پاس آپریشن سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ کی ٹانگ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کی ٹانگ میں اور یورین اور سٹول کا کنٹرول جو ہے وہ بعض اوقات ڈسٹرب ہو جاتا ہے پیشنٹس کا، اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ کمپرومائزڈ گزارتے ہیں۔ تو ایسے ٹریٹمنٹ کی طرف جانے کی بجائے جس کا کوئی سائنٹیفک سالڈ ایویڈنس نہیں ہوتی، پلیز ماڈرن سائنٹیفک ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک ڈاکٹر پہ ٹرسٹ نہیں ہے، آپ ایک ڈاکٹر کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، آپ کسی اور ڈاکٹر کو اچھا نہیں سمجھتے، تو آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں، لیکن ٹریٹمنٹ ہمیشہ اوتھینٹک لیں، ٹریٹمنٹ ہمیشہ سائنٹیفک لیں، ٹریٹمنٹ ہمیشہ ایویڈنس بیس لیں۔ آپ کے کوسچنس کا انتظار رہے گا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے۔ آپ ہم سے اگر کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، تو پلیز فون کال کی بجائے واٹس ایپ کر دیا کریں اپنا نام، آپ کو ہمارے سسٹم سے جواب بھی آ جائے گا، اپوائنٹمنٹ بھی مل جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔